شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم کرنے والا ہے۔ عبد الملک بن مروان مکے کا گورنر تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک دن اس وقت کے بہت بڑے بزرگ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، عمرے کے لیے تشریف لائے۔ تو کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے اور اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، بزرگ تھے حضرت سالم، تو گورنر مکہ جو تھا وہ خانہ کعبہ میں ان کے انتظار میں ایک طرف رک گیا۔ جب طواف کر کے حضرت فارغ ہوئے تو اس نے سلام کیا، وعلیکم السلام، فرمایا جناب میرا نام عبد الملک بن مروان ہے اور میں مکے کا گورنر ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، میرے لائق اگر کوئی خدمت ہو، کوئی کام ہو۔ گورنر تو بھائی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، آج کل تو کسی کی دیوان صاحب سے سلام دعا ہو جائے تو وہی محلے میں نہیں ٹکتا ہے بھائی، گورنر تو بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو گورنر صاحب نے حضرت سالم بن عبداللہ بن مروان، وہ جو گورنر تھا عبد الملک بن مروان، اس نے سالم بن عبداللہ بن عمر سے کہا کہ حضرت کوئی کام ہو۔ اس کی اتنی سی بات سنی، خانہ کعبہ میں کھڑے، اس کی طرف دیکھا، فرمایا تجھے کس بیوقوف نے گورنر بنا دیا؟ اب وہ عبد الملک بن مروان کہتا ہے میرے تو پسینے چھوٹ گئے، پیروں تک کی تلیوں میں پسینہ آ گیا کہ آج کوئی مرد ٹکرایا، ورنہ لوگ تو گورنر کی طرف سے سلام پہنچتا ہے تو الٹے پیر بھاگے جاتے ہیں کہ چلو گورنر صاحب نے بلایا۔ کہتا آج میرے پیروں میں بھی پسینہ آ گیا۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی تجھے کس بیوقوف نے گورنر بنا دیا؟ فرمایا حضرت غلطی ہو گئی۔ فرمایا تو اتنا بڑا بیوقوف ہے کہ خانہ کعبہ میں کھڑا ہوں، اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے گھر کے سامنے، اور گھر اس کا ہے جس نے کائنات بنائی، گھر اس کا ہے جو مالک کائنات ہے، گھر اس کا ہے جو شہنشاہ ہے، گھر اس کا ہے جو احکم الحاکمین ہے۔ ارے لوگ یہاں پر مانگنے آتے ہیں اپنے رب سے، تو یہاں خدا کے گھر میں بھی تجھ سے مانگنا ہے؟ بڑا شرمندہ ہوا، حضرت غلطی ہو گئی۔ تو آپ لوگ جو بھی عمرہ کرنے گئے ہوں گے، حج کرنے گئے ہوں گے، تو وہ باہر نکل کے، اب باب عبدالعزیز ہے جدھر، باہر نکل کے کھڑا ہو گیا گورنر۔ حضرت عمرہ فارغ کر کے مکمل جب باہر نکلے تو پھر اس نے سلام کیا، وعلیکم السلام جی، کہ حضرت اس وقت تو خانہ کعبہ میں تھے، اب باہر آ گئے، اب اگر کوئی میرے لائق خدمت ہو۔ وہ ضد میں نہیں آیا۔ جو تہذیب دار لوگ ہوتے ہیں وہ بڑوں کی ڈانٹ سن کے بھی اپنا رویہ تبدیل نہیں کرتے، وہ تو اس لیے دوبارہ آیا کہ اب شاید کوئی ضرورت ہو، کچھ ٹھہرنے کے انتظامات کرنے ہو، کچھ پروٹوکول کی ضرورت ہو۔ بڑی خوبصورت بات حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر نے فرمائی، اور فرمایا گورنر صاحب وہ جو بیت اللہ ہے، جو اللہ کا گھر ہے، جس نے کائنات بنائی، میں نے تو اس سے کبھی دنیا نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں گا؟ کبھی ان سے نہیں مانگی جنہوں نے کائنات کو بنایا ہے۔ والد محترم شیر اسلام حضرت مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ہم پہ بڑا کرم فرمایا، ہم نے ایک ایک چیز اپنے باپ سے سیکھی۔ تو حج کرنے نہیں گئے، جتنی آمدنی تھی اتنا ہی خرچہ ہے ماشاءاللہ۔ تو عمرے پہ گئے ایک دفعہ، تو جب عمرے پہ گئے تو کئی اقارب نے، اب اللہ نے اتنی عزت عطا فرمائی تھی کہ وہاں سب کو پتہ لگ گیا بھی وہ آئے ہوئے ہیں شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی، جن کے خاندان کی قربانیاں ہی 300 سال پر محیط ہیں۔ تو بڑے اقارب ملے کہ جناب بیت اللہ میں تشریف رکھتے تھے،
تو کسی نے کہا کہ جناب اگر آپ اجازت دے دیں تو امام حرمین شریفین سے آپ کی ملاقات ہو جائے، کچھ باتیں ان سے ہو جائیں۔ آج کل بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں چند کو چھوڑ کے، اور جن کی خواہش ہی یہی ہوتی ہے کہ بس حکمرانوں کے ایک دفعہ قریب بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ تو مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی نے وہی بات جو حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر نے کہی تھی، وہی بات دوبارہ دہرائی خانہ کعبہ میں، اور فرمایا پنجابی اور فرمایا ایتھے آ کے بھی انہاں دی چمچا گری کرنی ہے، جد رب دے گھر پہنچ گئے ہن پھر کسی اور دی ضرورت باقی نہیں ہے۔ خودداری کے لیے رگوں میں چلتے ہوئے خون میں غیرت ہونی چاہیے۔ ہر ایرے گہرے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا جا سکتا۔ سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا پیار تھا محمد رسول اللہ کو۔ ایک دن بولا صوبان میرے بچے مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، ادھر آ مجھ سے ایک وعدہ کر۔ جی یا رسول اللہ کیا وعدہ کرنا ہے فرمائیے۔ فرمایا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کر کہ کبھی کسی سرمایہ دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، تو کسی دنیا دار کے آگے مانگنے نہیں جائے گا۔ لوگ تو آسان سمجھتے ہیں، امیدیں لگا رکھی ہیں۔ ہم پریشان کیوں ہیں؟ معاشرہ کیوں پریشان ہے؟ باپ نے بڑی امیدیں لگائی ہیں بیٹے سے، ہم نے بڑی امیدیں لگا رکھی ہیں چودھری صاحب سے، سرمایہ داروں سے امیدیں لگا رکھی ہیں، ہم نے بڑی امیدیں لگا رکھی ہیں فلاں رشتہ دار سے، فلاں دولت مند آدمی سے کہ جی یہ دے دے گا، ہمارا یہ کر دے گا، فلاں وزارت ہمیں یہ دے دے گی، فلاں حکومت ہمیں یہ امیدیں، اور اتنی امیدیں، چھوٹی چھوٹی بات پر امیدیں، فلاں اتنی امیدیں بیوی سے، بچوں سے، پڑوسیوں سے، یاروں سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، جان پہچان والوں سے، مالدار لوگوں سے، بڑے لوگوں سے، ارے اتنی امیدیں۔ سیدنا صوبان کو کہا رسول اللہ نے، حدیث شریف کا مفہوم ہے، بخاری مسلم کو پڑھیے، امید کس سے لگانی؟ اللہ سے۔ ایسے لوگوں سے یار امید لگاتے ہو جو امید پر کھرے نہیں اترتے، پھر تمہارا دل بھی ٹوٹتا ہے، پریشان بھی ہوتے ہو، ذلیل بھی ہوتے ہو، اپنے جذبات کو مجروح بھی کرتے ہو، اپنی قسمت کا فیصلہ اوروں کے ہاتھ میں بھی پکڑاتے ہو، صرف یہ دنیا کی چند چیزوں کے لیے۔ کیا سمجھا ہے کہ یہ ساری عزت کی چیزیں روٹی، کپڑے اور مکان کے اندر چھپی ہوئی ہیں؟ ایسے لوگوں سے امیدیں لگا رکھی ہیں جن کے دل میں درد ہی نہیں ہے، جو ہیں ہی پیسے کے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے سکے بھائی تڑپتے پھرتے، جن کے پاس اچھا گھر نہیں رہنے کے لیے، 2 وقت کا کھانا پورا میسر نہیں ہے، اور خود کروڑوں پتی ہیں، وہ جو اپنے سکے بھائی کو نہیں کھانا کھلا سکا آج تک، اس سے تم نے امیدیں لگا رکھی کہ ہمارے مسجد میں، مدرسے میں لاکھوں روپیہ لگا دے گا۔ یہ چودھریوں کے کہنے پر اسلام کو چلانا چاہتے ہو؟ اس ضمن میں مجھے خوبصورت واقعہ یاد آتا ہے کہ مولانا صاحب تھے، مرحوم ہو گئے، اللہ ان کو جنت دے، بہت امیر خبیر۔ تو والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو ایک دن دعوت پہ بلایا، اپنی کوٹھی پہ، باہر کے ایک صوبے میں تھے، کہنے لگے مولانا جیسی باتیں تم کرتے ہو ممبر پہ بیٹھ کے یہ کرنی چھوڑ دو، اور میں کئی کروڑ روپیہ لگا کے تمہارا مدرسہ بنا دوں۔ تو مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی نے فرمایا تھا، میاں صاحب ہمارا ایمان تو انگریز نہیں خرید سکے، تم کو اس کھیت کی مولیوں کے ہمارا ایمان خرید لو گے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ نبوت! نعرہ نبوت! نعرہ تکبیر! سید عطا اللہ شاہ بخاری امیر شریعت رحمت اللہ علیہ، انگریز نے جب گرفتار کر لیا، جیلر آیا کاغذ لے کے،
شاہ جی اگر آپ معافی نامہ لکھ دیں اور آپ اگر یہ کہہ دیں کہ آج کے بعد انگریز کے خلاف نہیں بولوں گا تو یہ 10 مربع آج کے وقت میں کئی 100 ارب روپے کی پراپرٹی، شاہ جی یہ 10 مربع کی رجسٹری یا کاغذ ہے، حکم نامہ ہے گورنر کی طرف سے آپ کے لیے، بس یہ آپ رکھ لیں اور معافی نامہ لکھ کے ہمیں دے دیں۔ شاہ جی نے کاغذ پکڑا اور انگریز سمجھا کہ شاید منظور ہو گئی درخواست، ان کی عقل میں آ گئی بات۔ شاہ صاحب نے اس کاغذ کے ٹکڑے کرنے شروع کیے اور پھر رکے نہیں، اس کے ٹکڑے کرتے رہے، 1 کے بعد 4، 4 کے بعد 8، 8 کے بعد 20، اور جب بالکل باریک باریک ٹکڑے ہو گئے تو ان کاغذ کے ٹکڑوں کو نیچے پھینکا، تھوکا اور ان پر اپنی جوتی رکھی، فرمایا تمہاری اس دولت کو، تمہاری اس جائیداد کو محمد رسول اللہ کے دین کے مقابلے میں بخاری اپنی جوتی کی نوک کے اوپر رکھتا ہے۔ رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں ہیں۔ انگریز نے لکھا کہ مولانا اگر آپ توبہ کر لیں، کس بات کی توبہ؟ کہ بس سچ نہیں بولنا ہے، اپنی غیرت مار لینی ہے، اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں سزا معاف کر دی جائے گی، اور سزا بھی معمولی نہیں ہے، بنا مدت کی نظر بندی ہے جس میں 4 سال گزر چکے ہیں، کوئی مقدمہ نہیں، کوئی گواہ نہیں، 14.5 سال مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے جیل کے اندر گزارے۔ انگریز نے جب بھی لکھا کہ تم تعدی مجرم ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں معاف کر دوں، اگر تم معافی مانگ لو، مولانا ہر خط کے جواب میں لکھتے تھے کہ یہ جو حکومت مجھے مجرم سمجھتی ہے، میں اس حکومت کو اپنے دیش کا مجرم سمجھتا ہوں، اس لیے ایک مجرم میرے خلاف کچھ بھی لکھتا رہے میری صحت کے اوپر اثر ہونے والا نہیں ہے۔ اور جب مولانا کا انتقال ہو گیا، بچوں کو حکومت نے فیکٹریوں کی رجسٹریاں بنا کر بھیج دی کہ تمہارے باپ نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو چھوٹے بیٹے کے پاس دروازے پر جب آیا سیکٹری، اس نے جا کے کہا کہ جناب اعلیٰ یہ آپ کے لیے ہیں، حکومت نے آپ کو انعام دیا ہے، وہیں پر کاغذ لے کے پھاڑ دیا۔ غیرت اس کو کہتے ہیں۔ آج تو غیرت مر رہی ہے۔ ہم نے ایسے لوگوں سے امیدیں لگا لی جو دین پر کھڑے نہیں اترتے، ہم ایسے لوگوں کو سرپرست بنانا چاہتے ہیں جو دین پر کھڑے نہیں اترتے، جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنی شادیوں میں عیاشی کریں، بدماشیاں کریں، ہم دینداری سے دور رہیں، لیکن مسجد مدرسے کے صدر ہم ہی ہونے چاہیے۔ ہم زیادہ تر مولوی ایسے چودھریوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اگر یہ لوگ کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں دیں گے تب بھی ہماری موت آنے والی نہیں، وہ اپنے مقررہ وقت کے اوپر آئے گی، اس لیے لوگوں سے امیدیں لگانی چھوڑ دیجئے۔ آپ رسول اللہ کو یہ بات پسند نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات نہیں پسند کہ اس لوگوں سے امیدیں ہیں۔ کون سی ایسی مشکل ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے؟ بتاؤ کسی ایسی مشکل کا نام جو ہمیشہ رہنے والی ہو۔ قرآن نے کہا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی۔ اللہ نے وعدہ کیا اپنے بندوں سے کہ اگر تم استقامت پر رہو گے، اگر تم صبر کرنے والوں پہ رہو گے، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم صرف مجھ سے ہی مانگو گے، صرف میرے ہی آگے ہاتھ پھیلاؤ گے، فرمایا اب یا بعد میں اللہ اس مشکل سے نکال دیں گے آپ کو۔ اور یہ جو عزت نفس مجروح کر رہے ہو، ہر ایک سے امید لگا رکھی ہے، کام بننے ہی نہیں پاتا، آج کی بات کل پہ ٹلتی ہے، شمع امید بھی عجب شاہ ہے، روز بجھتی ہے روز جلتی ہے۔ کبھی اس سے امیدیں لگا رکھی ہے یہ میرا کام بنا دے گا، فلاں میرا کام بنا دے گا، کوئی کسی کا کام بنانے والا نہیں ہے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ دینا چاہیں گے، جو آپ کی مدد کرنا چاہیں گے، لکھا ہے ایک بہت بڑے بزرگ کے متعلق کہ ان کے ایک دوست ان کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ میں اتنا پریشان ہوں، گھر میں فلاں چیز نہیں ہے اور 10 دن ہو گئے۔ تو ان کو سب کچھ دینے کے بعد جب دوست چلا گیا تو وہ رونے لگے، تو بیوی نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا میں تو اس کا کامل دوست بھی نہ بن سکا، مجھے یہ پتہ ہی نہیں لگا کہ 10 دن سے یہ کس تکلیف میں ہے۔
میاں صاحب جنہوں نے یاری نبھانی ہوتی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح یاری نبھاتے ہیں. جنہوں نے یاری نبھانی ہوتی ہے ان کی مثال امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جنہوں نے یاری نبھانی ہوتی ہے وہ عثمان ذی النورین کی طرح. رسول اللہ نے اعلان کیا جنگ کے موقع پر ہے کوئی اللہ کے راستے میں دے. عثمان کھڑے ہوئے یا رسول اللہ 100 اونٹ ماں ساز و سامان بیٹھے. پھر اعلان کیا ہے کوئی. عثمان پھر کھڑے ہوئے یا رسول اللہ 100 اونٹ اور لکھے ماں ساز و سامان. پھر بیٹھ گئے. پھر تیسرا اعلان ہوا. پھر کھڑے ہوئے یا رسول اللہ 100 اونٹ اور لکھے. فرمایا عثمان رک جاؤ اور لوگوں کو بھی تو کہنے دو. فرمایا یا رسول اللہ یہ کیسے گوارا کروں کہ آپ کا سوال ہو اور فوراً آگے سے جواب نہ آئے. آپ جب تک کہتے رہیں گے اور عثمان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے ہاں لٹا دیا جائے گا. یار ان کو بناؤ جن میں دوگلا پن نہ ہو. اور اگر کسی کے یار بن جاؤ تو اپنے یار کے لیے دل میں دوگلا پن نہ رکھنا. یہ یاری اور دوستی کی جو روایتیں ہیں یہ بھی رسول اللہ نے قائم کی ہیں. یہ اعلیٰ روایتیں پیار و محبت کی جس میں کہانی نعرہ نہیں لگاتے حق چار یار کا. یہ کون سے یار ہیں؟ کیا بھول گئے یاری دوستی میں کہ اسلام میں رسول اللہ نے تمہیں یہ سکھایا جو یار ہوتے ہیں وہ یاروں کے درد مند ہوتے ہیں. جو یار ہوتے ہیں وہ یاروں کے مسیحا ہوتے ہیں. جو یار ہوتے ہیں وہ یاروں کے مددگار ہوتے ہیں. جو یار ہوتے ہیں وہ یار مار کبھی نہیں کرتے. جو اپنے آپ کو یار بھی کہتا ہو اور چھپا کے مال اپنا رکھتا ہو اور یار کے مصیبت میں کام نہ آتا ہو وہ یار نہیں ہے, وہ یار مار ہے. اس کو یار کہنا یاری کی نہیں ہے, یاری کی شان کے خلاف ہے وہ بات. ارے جس در پر ہاتھ پھیلانا پڑ جائے وہ یار ہو ہی نہیں سکتا. وہ دوست ہی نہیں, وہ رشتہ دار ہی نہیں ہے, وہ کوئی جان پہچان والا نہیں ہے, وہ صرف مطلب کا بندہ ہے. شریعت نے اس کے ماپدنڈ طے کیے ہیں, تقاضے رکھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یاری کیسے ادا ہوگی, دوستی کیسے ادا ہوگی. یہ یار ہیں جو غار میں بھی ساتھ ہے, یہ یار ہے جو ہجرت میں بھی ساتھ ہے, یہ یار ہے جو بدر میں ساتھ ہے, یہ یار ہے جو حنین میں ساتھ ہے, یہ یار ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو درے کھاتے ہیں. یار یہ ہیں عمار بن یاسر جیسے جنہوں نے کھال ادھڑوا لی لیکن نبی علیہ السلام کی شان میں ذرہ برابر بے ادبی برداشت نہیں کی. یار کہتے اس کو ہیں جو دوسروں کی سن کے آ کے تمہیں کہنے لگے کہ فلاں تیرے خلاف یہ باتیں کر رہا تھا, یہ یار نہیں ہے, اور یہ ٹھگ ہے, بے ایمان ہے. اگر یہ تیرے ساتھ ہوتا تو کہنے والے کے منہ پر جواب دے کے آتا. یہ جن سے امیدیں لگا لی ہیں یہ امیدوں پر کھرے اترنے والے تھوڑی ہیں. کیوں اپنی امیدوں کو ضائع کرتے ہو؟ اللہ نے یہ سر دیا ہے, جو ہر در پر جھکے وہ سر نہیں ہوتا. جو ہر در پر سر جھک جائے وہ سر نہیں ہے. اس کو جسم کے سر کے اوپر اسی لیے لگایا گیا کہ اللہ نے اس کو عزت والا بنایا ہے, عظمت والا بنایا ہے. جوتی 1 کروڑ کی بھی پہن لی جائے تو پیر میں ہی ہوگی. سر پر اگر 1 میٹر کپڑا سادہ بھی باندھ لیا جائے تو وہ تاج کہلاتا ہے, وہ پگڑی کہلاتی ہے. اتنا سستا سمجھا جس کو ذرا سی مصیبت آئی کہ چلیں چند لوگوں سے مانگنے چلتے ہیں, چلو چند لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں. یہ معمولی چیز ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرما دی جس کو عزت نفس کہتے ہیں. اپنی عزت نفس کا خیال رکھیں, اپنے ساتھ سمجھوتا کرنا سیکھو, لوگوں کے ساتھ نہیں. اپنے پیٹ کے ساتھ روزہ رکھنا سیکھو. لوگوں سے ادھار مال لے کے قورمہ بریانی کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. جو بات غیرت کے اندر ہے, جو مزہ زندگی کا, چھوٹا کاروبار کر لیجئے. اتنی قسطیں, اتنے لون, اتنے ادھار کہ رات کو ساری رات نیند نہیں آتی تمہیں. ان شادیوں کا کیا فائدہ جو قرض لے کر کی گئی ہو, بیٹی بدا کرنے کے بعد بھی بستر کانٹوں کی سیج بن گیا ہو. کون کہتا ہے کہ یہ شادی شریعت کے مطابق اچھی تھی؟
کس دستور میں لکھا ہے؟ اور ایسے چودھری کے دروازے پر مانگنے جا رہا ہے جو خود بذات خود کنجوس ہے، جو خود دولت کی عبادت گزار ہے، وہ کیا اپنے مال میں سے نکال کے تمہیں دے دے گا؟ جس کے پڑوسی پہلے سے بھوکے سو رہے ہوں تو اس سے مسجد مدرسے کی امید لگائے ہوئے بیٹھا ہے، جو خود اپنے عزیز و اقارب کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس غیرت کو کوڑیوں کے بھاؤ مت گرائیے۔ یہ جو غیرت ہوتی ہے اس میں کوئی مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، بندے کو خود سوچنا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، دل میں خیالات آتے ہیں کہ فلاں سے پیسے مانگ لوں، خیال آنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس خیال کو عملی جامہ پہنا کے دوسرے سے انکار کروا کے اپنی بے عزتی کروانا یہ بری بات ہے۔ اس خیال کو عملی جامہ پہنانا جس خیال کے اندر آپ کی بے عزتی ہے، جس خیال کے اندر آپ کی عزت نہیں برقرار ہو رہی، جس خیال کو اللہ بھی اچھا نہیں سمجھ رہے۔ آپ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے اسباب مہیا نہ کرتے؟ آپ نے سچے دل سے اپنے رب سے مانگا ہی نہیں۔ بہت مشہور امام صاحب کا واقعہ، شاگرد نے کہا کہ حضرت روزانہ دریا پار کرتا ہوں، پیسے لگتے ہیں کشتی کے، فرمایا بسم اللہ پڑھا کر دریا پار۔ ایک دن خود جانا تھا تو ڈوب گئے، شاگرد کہتا رہا بسم اللہ پڑھے میں بھی چلا جاتا ہوں، لیکن یقین نہیں تھا۔ اپنے اندر خود اعتمادی لاؤ۔ ایک سستا سا موبائل آپ کو فائدہ دے سکتا ہے اس مہنگی چیز سے جس کی قسط آپ کو نہ دی نہ جائے اور بعد میں سرے بازار کوئی آپ کے ہاتھ سے اس گاڑی کو اس چیز کو چھین کے لے جائے۔ اس بے عزتی سے اچھا ہے کہ آپ اپنی غیرت میں اپنے جسم کے بادشاہ بن کے زندگی گزاریں۔ اس ادھار کے مال سے بہت اچھا ہے، اس ادھار کی روٹی سے بہت اچھا ہے کہ ہم ایک وقت فاقہ کر کے گزار لیں۔ یہ بات خود بھی سمجھنے کی، اپنی اولاد کو بھی سمجھانے کی ہے، اپنی بیوی کو بھی، اپنے بچوں کو بھی۔ ہمارے میں یہ بیماری آ گئی، ہم جو نہیں ہیں وہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو، جو ہم نہیں ہیں ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم بہت بڑے رئیس ہیں جی، ہم بہت بڑے چودھری ہیں جی، ہم بہت بڑے مال دولت والے ہیں جی، ہم بہت اعلیٰ کپڑے پہنتے ہیں جی، ہم تو بہت بڑے شو روموں میں جاتے ہیں جی، ہم بہت اعلیٰ ترین ہوٹلوں میں۔ ہم جو نہیں ہیں ہم وہ جتانا چاہتے ہیں لوگوں کو، اور اس جتانے کے چکر میں صبح سے لے کے شام تک جھوٹ بھی بول رہے ہیں، پریشان بھی ہو رہے ہیں، ادھار بھی اٹھا رہے ہیں، قرض بھی اٹھا رہے ہیں، اور پھر اکیلے میں زیادہ سے زیادہ پریشان بھی ہو رہے ہیں، بس اس چکر میں جو ہم نہیں ہیں وہ ہم اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں۔ ہم نے اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، ہم نے تو کوئی عالیشان ہوٹلوں میں کبھی کھانا نہیں کھایا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم کسی اعلیٰ خاندان سے تعلق نہیں رکھتے؟ ہم تو کبھی 1 کروڑ روپے کی گاڑی خریدنے کے لیے نہیں گئے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے خاندان کی کوئی قربانی نہیں؟ یہ غیرت ان کروڑوں لوگوں سے اچھی ہے جو رئیس زادوں کے اور حکومتوں کے تلوے چاٹتے ہیں، ان کروڑوں لوگوں سے یہ زیادہ مہنگی ہے جو ہر ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ غیرت مند بنیے، اپنی غیرت آپ کے اپنے ہاتھ میں۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آپ حضرات کو کئی بار سنایا، پھر سنتے جائیں جاتے جاتے۔ ان کا بیٹا بیرسٹر بن رہا تھا، لندن میں پڑھتا تھا، اس نے باپ کو چٹھی لکھی، ہر مہینے پیسے بھیجتے تھے اپنے بچے کو خرچے کے لیے، تو بیٹے نے چٹھی لکھی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو کہ ابو جی پیسے ختم ہو گئے، فلاں آدمی لندن شہر میں جو رہتا ہے آپ کا بہت جگری یار ہے، آپ اگر اجازت دیں اس سے 500 پاؤنڈ 100 پاؤنڈ ادھار لے لیتا ہوں، جب آپ پیسے بھیجیں گے تو میں اس کو واپس کر دوں گا۔ علامہ نے چٹھی کا جواب نہیں لکھا، پوری نظم لکھ کے بھیج دی اور فرمایا میرے بیٹے خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ ٹھیک ہے واپس کر دو گے، لیکن ساری زندگی وہ یہ تو کہے گا نا کہ اقبال کے بیٹے کو ہم نے ادھار دیا تھا۔ ٹھیک ہے واپس کر دو گے، ایک بات تو تیار ہو گئی نا کہ ہمارا قرض دار رہا ہے،
تو یہ جو 10 دن کے لیے تم آسانی پیدا کرنا چاہتے ہو، وہ 10 دن خود صبر سے کیوں نہیں گزار سکتے؟ وہ 10 دن شکر سے کیوں نہیں گزار سکتے؟ وہ 10 دن اطمینان سے کیوں نہیں گزار سکتے؟ ان 10 دنوں میں اپنے رب کو مدد کے لیے کیوں نہیں پکار سکتے؟ اور اگر تم پکارو تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر راستہ تمہیں عطا کر دے۔ 99 حصے اللہ تعالیٰ نے روزی کے رکھے ہیں کاروبار میں، 99 حصے۔ آج تو اچھے لوگ چند علماء کو چھوڑ کے اچھے لوگ سرمایہ داروں کی چمچا گیریاں کرتے پھر رہے ہیں۔ جو سرمایہ دار کہہ رہا ہے اسی کے مطابق مسجد مدرسے کے اندر چل رہا ہے۔ اللہ کے بندے، جن کے دین پر تم چلنا چاہتے ہو، یہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح نہیں جانتے۔ اگر ان کی پیروی کرو گے دولت مند لوگوں کی، خود بھی خسارے میں چلے جاؤ گے، یہ بھی خسارے کے اندر چلے جائیں گے۔ عزت نفس کا یاد رکھیے گا اس بات کو۔ ہر ایک کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، ہر ایک کے آگے نہیں پھیلانا ہاتھ۔ ہمارے پیر حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی۔ فرمایا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، لیکن اللہ جب رزق تمہارے تک پہنچا دے تو پھر اکڑنا نہیں، لے آنے والے سے بدتمیزی نہ کرنا۔ مطلب اب اگر کبھی کوئی یار، کبھی دوست، کبھی کوئی جاننے والا، کوئی نہ جاننے والا، کوئی ایسا بندہ جو یہ سمجھ جائے کہ تم واقعی ضرورت مند ہو، وہ کبھی چھپ کے آئے، کبھی گلے مل کے تمہاری جیب میں کچھ رقم ڈال دے، تو پھر اس سے بدتمیزی اس سے مت کرنا، جن کو اللہ تم تک بھیج دے۔ لیکن خود نہیں کسی کے آگے جانا، خود اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ اور پھر اللہ سے صرف مانگنا ہی نہیں ہے، کوشش کرنی ہے۔ جب آپ کوشش کے لیے نکلیں گے نا اللہ کی مدد کے ساتھ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیں گے کہ آپ کی ایک کوشش جو ہے وہ 10 بن کر آپ کے ساتھ چل پڑے گی۔ آپ 1 روپیہ کمانے نکلیں گے، اللہ کریم 1000 عطا کر دیں گے، بشرط یہ ہے کہ آپ نکلیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھے، اس امید پر نہیں کہ بس ابھی یہاں کوئی آ جائے، نہیں، اللہ سے دعا کیجئے اور پھر رزق کو تلاش کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے۔ بس اس تلاش کے دوران اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اپنے رب سے امیدیں وابستہ رکھنی ہے، لوگوں سے کوئی امید نہیں لگانی، کیونکہ لوگ امید کو توڑ دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔